بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ اژدہا جس جانور یا انسان پر حملہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا سر منہ میں لیتا ہے تاکہ اس کا شکار مر جائے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے شکار کو نگل لیتا ہے۔ کیا تم یقین کرو گے کہ یہ بوڑھا شخص جس کا نام ٹامبے ہے اگر اس دلدل اور پانی کے پاس جا کھڑا ہو تو مگرمچھ باہر آ کر اس کے سامنے آ رکتے ہیں اور اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے ان لوگوں کا جادو ہے، میں نے نور سے کہا۔ ہاں یہ جادو ہے، نور نے کہا۔ میرا گاؤں اس جنگل سے تھوڑی ہی دور ہے، ہم نے ان کے جادو کی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ یہ لوگ مردے میں جان نہیں ڈال سکتے، باقی ہر وہ کام کر سکتے ہیں جسے ہماری دنیا والے تسلیم نہیں کرتے۔ میں تمہیں بتا رہی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے تم نکل کر نہیں جا سکتے اور یہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہاں صرف ٹامبے اور ہمارے چند محافظ ہی آ سکتے ہیں۔ اگر تم نیچے جا کر کسی جنگلی سے پوچھو تمہاری پونانگ دیوی کہاں رہتی ہے تو وہ کہے گا کہ وہ بادلوں میں رہتی ہے، تمہیں نیچے تک لے جائے گا۔ آدھی رات کے بعد مجھے جگا لیا گیا اور پالکی میں بٹھا کر مجھے لے گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پالکی کے پردے ہٹا کر دائیں بائیں دیکھوں، لیکن سوائے اندھیرے پہاڑوں اور تاریکی وادیوں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ صرف یہ محسوس ہوا کہ اب ہم اتر رہے ہیں یا چڑھ رہے ہیں یا کبھی دائیں کبھی بائیں گھوم رہے ہیں۔ میرے پاس سام کی رائفل تھی، میں اپنی ونچسٹر رائفل قافلے پر حملے کے دوران کہیں پھینک آیا تھا۔ میں نے سام کی لاش کے قریب پڑی رائفل اٹھا لی تھی اور اس کی گولیوں والی بیلٹ بھی ساتھ ہی لے آیا تھا اور وہ رائفل بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو بوڑھا ٹامبے میرے پاس کھڑا تھا۔ اس نے میرے چھپنے کی ایک جگہ منتخب کر رکھی تھی، وہ ایک ٹیکری تھی جس پر اونچی گھاس تھی، بڑے گھنے پودے تھے اور کچھ درخت بھی تھے۔ مجھے اس پر لے جا کر ٹامبے نے ایک جگہ بٹھا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ انگریزوں کے ایلچیوں کو وہ کہاں کھڑا کر کے بات کرے۔ ہم دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور سورج پہاڑیوں کے پیچھے سے ابھرتا آیا۔ ٹامبے نیچے چلا گیا۔ بہت دیر انتظار کے بعد دو جنگلی دوڑتے آئے اور ٹامبے کو آ کر انہوں نے کچھ کہا۔ ٹامبے نے مجھے اشارہ کیا کہ میں چھپ جاؤں۔ دور سے مجھے 3 گھوڑ سوار آتے نظر آئے جن میں ایک انگریز تھا اور اس کے پیچھے پیچھے 2 ہندوستانی آ رہے تھے جو پولیس کی وردی میں تھے۔ ٹیکری کے پاس آ کر انہوں نے گھوڑے روکے اور وہ اتر آئے۔ انگریز بڑی چالاک قوم تھی۔ انگریز افسر ٹامبے کے سامنے آ کر جھکا، پھر ٹامبے کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما۔ پھر اس نے اپنے ساتھ والے پولیس افسروں سے کہا کہ وہ بھی ٹامبے سے اسی طرح ملیں۔ وہ دونوں افسر انگریز سے زیادہ جھک کر ٹامبے سے ملے۔ پونانگ دیوی کا کیا حکم ہے؟ انگریز افسر نے اس علاقے کی زبان میں بڑے احترام سے پوچھا۔ پونانگ دیوی نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاقے میں انگریز کا کوئی مجرم نہیں، ٹامبے نے جواب دیا۔ کیا پونانگ دیوی کی اجازت ہے کہ ہم اس جنگل کی تلاشی لیں؟ انگریز افسر نے پوچھا۔ نہیں، ٹامبے نے کہا، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کسی اجنبی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ یہاں کی تلاشی لے۔ کیا پونانگ دیوی کو معلوم نہیں کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو جنگل کو آگ لگا سکتی ہے؟ انگریز افسر نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ پونانگ دیوی چند مجرموں کی خاطر اپنے گھر کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گی۔ میرا خیال ہے کہ انگریز بادشاہ ہماری طاقت سے واقف نہیں، ٹامبے نے کہا۔ دیکھو بوڑھے، ایک ہندوستانی پولیس افسر نے بڑے روب سے کہا، تمہارے پاس برچھیوں اور تیر کمانوں کے سوا کچھ نہیں۔ صاحب بہادر کے پاس توپیں، مشین گنیں اور ہوائی جہاز ہیں۔ کیا تم میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ ٹامبے نے پوچھا۔ انگریز افسر اور دونوں ہندوستانی افسروں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ انہیں غالباً یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ان پر بہت سے جنگلی حملہ کر دیں گے۔ گھبراؤ نہیں، ٹامبے نے مسکرا کر کہا، تم پر کہیں سے بھی تیر یا برچھی نہیں آئے گی۔ ہم تمہیں بڑی عزت سے رخصت کریں گے۔ میں تمہیں اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے پر سوار ہو جائے اور اسے ایڑ لگائے۔ انگریز افسر نے طنزیہ انداز سے ہنستے ہوئے ایک ہندوستانی پولیس افسر سے کہا کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جائے اور اسے ایڑ لگائے۔ ہندوستانی افسر کٹ پتلی کی طرح دوڑا اور سوار ہو گیا۔ ٹامبے اس گھوڑے کے سامنے
चंद कदम दूर जा खड़ा हुआ। चंद सेकंड बाद वो घोड़े के रास्ते से हट गया और सवार से कहा कि एड़ लगाओ। सवार ने एड़ लगाई। घोड़ा चलने की बजाय बड़ी जोर से हिनहिनाया। सवार के हाथ में छड़ी थी। उसने घोड़े को छड़ी मारी तो घोड़े ने अगली टांगें उठा दी और पिछली टांगों पर खड़ा होकर पीछे को हटा। अंग्रेज अफसर ने घोड़े की लगाम पकड़कर आगे खींचा, लेकिन घोड़ा पीछे ही हटता गया। टांबे ने कहा, अब लगाम को हल्का सा झटका दो और जरा सी एड़ लगाओ। सवार ने ऐसे ही किया तो घोड़ा आगे को चल पड़ा। मैं छुपा हुआ इन तीनों के चेहरों पर हैरत का तासर देख रहा था। देखो बूढ़े, अंग्रेज ने आकमाना अंदाज से कहा, मैं इसके बावजूद तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मुजरिमों को हमारे हवाले कर दो। जो ताकत हम लाएंगे इस पर तुम्हारा काला जादू नहीं चल सकेगा। अगर तुम मुजरिमों को हमारे हवाले करना नहीं चाहते तो फिलहाल इतना ही करोगे, इन लोगों के साथ तुमने दोस्ती और मदद का जो वादा कर रखा है वो तोड़ दो। दोस्त को धोखा देना हमारे यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है। टांबे ने कहा, जिन्हें तुम चोर डाकू कहते हो वो हमारे दोस्त हैं। अंग्रेज अफसर ने अपनी बेल्ट में से रिवॉल्वर निकाला और रिवॉल्वर अपनी हथेली पर रखकर टांबे की तरफ करके बोला कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। अंग्रेज अफसर एक दरख्त के करीब खड़ा था। टांबे ने पीछे देखा। कमोबेश 1 दर्जन तीर साथ की चट्टानों में से आए और अंग्रेज अफसर के करीब दरख्त में पेवस्त हो गए। अंग्रेज बिदक कर एक तरफ हो गया। तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकोगे, टांबे ने कहा। ये टांबे का इंतजाम था कि उसने करीबी चट्टानों और टेकरियों पर 100 के करीब तीर अंदाज छुपाकर बिठा रखे थे। अंग्रेज अफसर शहनशाही अताब में आ गया। मेरा हुक्म गौर से सुनो बूढ़े, अंग्रेज ने रिवॉल्वर टांबे के मुंह के सामने गुस्से से लहराते हुए कहा। कल इस वक्त तक यहाँ छुपे हुए तमाम मुजरिम मौजूद हों। वो बड़ी तेजी से अपने घोड़े पर सवार हुआ। हिंदुस्तानी अफसर भी अपने घोड़ों पर बैठे और तीनों जंगल के सब्जाजार में गायब हो गए। मुझे पालकी में उस जगह वापस ले जाया गया जहाँ नूर रहती थी। पालकी में मेरे साथ बूढ़ा टांबे भी था। मेरा इरादा था कि मैं वापसी पर ये रास्ता देखूंगा, लेकिन टांबे के हुक्म से पालकी बरदारों ने पर्दे इस तरह बांध दिए थे कि रस्सियों की गांठें बाहर की तरफ थी। मैंने टांबे से कहा कि पर्दे खुलवा दे। नहीं, उसने कहा, मेरी जिंदगी में तुम पहले अजनबी हो जिसे पुनांग देवी की रिहायशगाह तक जाने की इजाजत दी गई है। अगर इजाजत देने वाला मैं होता तो मैं इजाजत ना देता। ये पुनांग देवी की ख्वाहिश थी कि तुम्हें वो अपने साथ रखे। देवी की ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रास्ता जो उसकी रिहायशगाह तक जाता है किसी को दिखाया नहीं जा सकता। सुबह के चले हुए हम दोपहर के बाद नूर तक पहुंचे। मैंने और टांबे ने उसे बताया कि एक अंग्रेज और 2 हिंदुस्तानी अफसर क्या धमकी दे गए हैं। नूर इतनी चालाक और दानिशमंद नहीं थी कि समझ सकती कि ये सूरत हाल बड़ी ही संगीन हो सकती है और इस सूरत में उसे क्या करना चाहिए। नूर को तो इन्होंने अपने मजहब की जो दरअसल कुछ अकीदे और तोहमात थे एक मुकद्दस इलामत बना रखा था। नूर ने मेरी तरफ देखा। अंग्रेज अफसर की धमकी को महज धमकी न समझना नूर, मैंने कहा। मुकद्दस टांबे ने अंग्रेज अफसर को अपने जादू का एक असर एक घोड़े पर दिखाया है, मगर जहाँ तोपे और मशीन गनें चला करती हैं वहाँ जादू नहीं चला करते। तुम लोग ये सोचो कि अंग्रेजों ने फौजी कार्रवाई की तो तुम क्या करोगे? हाँ टांबे, नूर ने टांबे से पूछा, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पुजारी जाने कुर्बान कर देंगे, टांबे ने कहा। मुकद्दस देवी, तुम आज रात लोगों को अपना आप दिखाओगी और इनसे कहोगी कि इनकी खूबसूरत धरती पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। टांबे ने उसे बताया कि उसे और क्या कहना है। अगर तुम्हारी पनाह में सिर्फ मैं ही एक मुजरम हूँ तो मेरी खातिर अपने इतने ज्यादा आदमियों को ना मरवा देना। मैंने कहा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं खानू, नूर ने तहकमाना लहजे में कहा। हमारे कामों में दखल न दो अजनबी खानू, टांबे ने कहा। तुम हमारे मेहमान हो। मेहमान को अगर हम अपने दुश्मन के हवाले कर दें तो हम पर देवताओं का कहर नाज़िल होगा, लेकिन फौज या पुलिस ने जंगल में दाखिल होकर कोई कार्रवाई की तो मैं यहाँ मेहमान बनकर बैठा नहीं रहूंगा। मैंने कहा, मेरे पास राइफल है, शायद हमें तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत होगी। टांबे ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। सूरज गुरूब हो रहा था।
ایک بڑی خوبصورت پالکی آ گئی، اس کے ساتھ بوڑھا ٹانبے بھی تھا۔ میں دوسری جھونپڑی میں تھا۔ پالکی برداروں کی آواز پر میں باہر آیا۔ میں نے نور کو دیکھا تو اسے پہچان نہ سکا۔ اس کے سر پر پھولوں کا تاج تھا اور ایسے ہی پھولوں سے اس کا سینہ اور سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک فرگل تھا جو اس کی پیٹھ اور ٹانگوں کے پچھلے حصے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا عصا تھا جس کے اوپر دو انسانی کھوپڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ انسان کی مٹھی جتنی بڑی کھوپڑیاں تھیں۔ انہیں ان لوگوں نے کسی طریقے سے اتنا چھوٹا کر لیا تھا۔ نور کو دیکھ کر وہاں جتنے جنگلی تھے وہ سب سجدے میں گر پڑے۔ نور نے میری طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جنگل کی ملکہ تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نورانی چمک دیکھی۔ وہ پالکی میں بیٹھ گئی۔ پالکی اٹھ کر 4 آدمیوں کے کندھوں پر چلی گئی اور بلندی سے اترتے اترتے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میرے لیے جب 2 جنگلی کھانا لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ پونانگ دیوی کہاں گئی ہے۔ انہوں نے بتایا دیوی سال میں 2 مرتبہ جنگل کے لوگوں کو اپنا آپ دکھاتی ہے، یا اس وقت سب کے سامنے جاتی ہے جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کسی مصیبت کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب کوئی مصیبت آ رہی ہے اور دیوی لوگوں کو حکم دے گی کہ وہ مصیبت کا مقابلہ کریں اور اپنی زمین کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ میں نے ان دونوں سے اور کچھ نہ پوچھا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ رات گزر گئی تھی، سحر ابھی تاریک تھی۔ میں اتنی جلدی جاگ اٹھنے کا عادی نہیں تھا، لیکن میں بیدار ہونے لگا۔ اپنے ماتھے اور چہرے پر میں نے یوں محسوس کیا جیسے چھوٹا سا سانپ رینگ رہا ہو۔ میں نے اپنے گاؤں میں سن رکھا تھا کہ سانپ سوئے ہوئے انسان کو نہیں ڈستا، شرط یہ ہے کہ انسان حرکت نہ کرے۔ میں نے دم ساتھ لیا۔ جب میں پوری طرح بیدار ہوا تو پتا چلا کہ یہ سانپ نہیں، کسی کا ہاتھ ہے۔ انگلیاں ملائم اور نازک تھی، اس لیے مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ ہاتھ نور کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور میں اٹھ بیٹھا۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی سفید کرنیں کھلے دروازے میں سے اندر آ گئی تھیں۔ پہاڑی علاقے کی چاندنی پوری طرح شفاف ہوا کرتی ہے۔ مجھے نور کا چہرہ اچھی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس کے جسم پر فرگل نہیں تھا۔ اس کا کل لباس چوڑی پتیوں والے چند ایک پھول تھے۔ اتنا حسین جسم، اتنے ملائم اور دلکش بال، رات کی ایسی تنہائی اور نور کی ایسی وارفتگی اور خود سپردگی، میں ان الفاظ میں بیان کر کے اس حسن اور دلکشی اور رات کی رومان پرور تنہائی اور خاموشی کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ اب آئی ہو یا سو کر اٹھی ہو؟ میں نے نور سے پوچھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اب آئی ہوں، نور نے ایسے کہا جیسے نیند میں سرگوشی کی ہو۔ نور میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، رات سرد تھی، لیکن نور کے جسم کی حرارت کو اتنی حسین رات کی سردی ٹھنڈا نہ کر سکی۔ میں نے چاہا کہ نور سے الگ ہو بیٹھوں یا اسے کہوں کہ تم میرے اتنا قریب نہ بیٹھو، لیکن میری زبان کھل نہ سکی۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ہی ایک اور قوت ہے جو میری زبان کو جکڑے ہوئے ہے اور مجھ سے یہ کہلوانا چاہتی ہے کہ نور میرے اور قریب ہو جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑے مگرمچھ نے مجھے اپنے منہ میں لے لیا تھا۔ انسپیکٹر منصور نے 2 مرتبہ مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ جیل سے فرار کے بعد مجھ پر ایسے نازک مرحلے آئے تھے کہ پھانسی کا تختہ مجھے اپنے سامنے نظر آنے لگا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ نازک اور خطرناک مرحلہ اور کوئی نہیں آ سکتا، لیکن ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو رات کی اس تنہائی میں اپنے قریب دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ میں اس مرحلے سے نہیں نکل سکوں گا۔ میری مشکل یہ تھی کہ میں نور کو ایک حسین اور عریاں لڑکی کی صورت میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی مومن اور عبادت گزار بھی نہیں تھا۔ میرے خیالوں میں گہرائی اور کردار میں پاکیزگی نام کو نہیں تھی، لیکن میری ذات پر کوئی ایسی قوت غالب آ گئی تھی جو مجھے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ ظاہری طور پر تو یہ خیال تھا کہ نور پاکیزہ لڑکی ہے۔ میں نے اسے اپنی عصمت کی پجارن کہا تھا، لیکن کچھ اور بھی ضرور تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ خانو، یہ جسم تمہارے لیے نہیں، یہ بڑی پاک روح ہے، اس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ یہ بات بھی تھی کہ میں نور کو دیوی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے جسم کو بری نگاہ سے ہاتھ لگایا تو مجھ پر قہر نازل ہوگا۔ وہ دیہات کی ایک لڑکی تھی۔ نور نے مجھے بڑے کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بڑے پیار سے التجا کی، خانو، یہاں سے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ اس نے اپنا ایک عریاں بازو
میری گردن کے گرد لپیٹ دیا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کیا کہہ کر آئی ہے اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ دن کی روشنی میں بتاؤں گی، نور نے کہا، اور اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کا جسم پہلے سے زیادہ تپنے لگا تھا۔ نور، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، کیا تم اس لیے میرے اتنے قریب ہو گئی ہوگے؟ تم جانتی ہو کہ میں شریف آدمی نہیں ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے الگ ہوئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس سے مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے لمبی آہ بھری۔ تم نے ایسا سوال پوچھا ہے جس کا میں جواب نہیں دے سکتی، نور نے کہا، مجھے سوچنے دو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ میں بھی چپ رہا۔ بڑی دور سے ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ خانو، میں نہیں بتا سکتی کہ میں کیا چاہتی ہوں، نور نے مضطرب سے لہجے میں کہا۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں ان جنگجو، خونخوار، تندرست اور خوبصورت لوگوں کی دیوی ہوں۔ یہ مخلوق مجھے دیکھ کر سجدے میں گر پڑتی ہے۔ شیروں کو چیر پھاڑ دینے والے انسان میری پوجا کرتے ہیں۔ میں کسی سے کہوں کہ اس آدمی کی گردن کاٹ دو تو وہ اس کی گردن کاٹ دے گا، لیکن خانو، میری ذات میں کوئی جگہ خالی رہ گئی ہے جسے اس مخلوق کے سجدے اور میری پوجا پر نہیں کر سکی۔ تم کچھ بتا سکتے ہو؟ میں تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میں نے تمہیں جب زخمی حالت میں اپنے سامنے پڑا ہوا دیکھا تھا تو میرے دل سے آواز اٹھی تھی کہ یہ شخص تیرے لیے آیا ہے۔ میں نے راتوں کی تنہائی کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جب سے تم آئے ہو یہ تنہائی مجھے سونے نہیں دیتی۔ آج میرا ہاتھ تمہارے ماتھے پر چلا گیا تھا جس نے تمہیں جگا دیا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں راتوں کو 4 مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہوں، ہر بار بہت دیر تمہارے پاس بیٹھی رہی۔ ایک بار تو میں اس قدر بےتاب ہو گئی کہ میں تمہیں جگانے لگی تھی اور تمہیں جگا کر یہ کہنا تھا کہ خانو، مجھے اپنے وجود میں داخل کر لو۔ تنہا میرا کوئی وجود نہیں، میری کوئی ذات نہیں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے اور اکھڑے اکھڑے سے لہجے میں بولی، خانو، تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں کیا چاہتی ہوں خانو؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ میرے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے اور اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں کو دبائے چلے جا رہے تھے۔ اس کے سینے اور میرے ہاتھوں کے درمیان پھولوں کی نرم و ملائم پتیاں تھیں جو ایک ایک کر کے جھڑتی جا رہی تھی۔ میں نے وہاں سے ہاتھ ہٹا لینے کی ناکام سی کوشش کی۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ خانو میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور میں ایک مرد ہوں جس کی اس عورت کو ضرورت ہے۔ میری سانسیں اس کی سانسوں سے ٹکرانے لگیں۔ اچانک باہر کسی پرندے کے پھڑپھڑانے اور بولنے کی آواز آئی۔ بڑی پیاری آواز تھی، یہ کوئی صبح کا پرندہ تھا۔ اس آواز نے وہ طلسم توڑ دیا جس میں سے میں نکلنا چاہتا تھا، لیکن میری اپنی ہی ذات میں بیٹھا ہوا انسان مجھے نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ پرندے کی آواز ایسی تھی جیسے اس نے مجھے کہا ہو کہ عصمت کی اس پجارن نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ صبح ہو گئی ہے نور، میں نے کہا، تم جاؤ، تم ان لوگوں کی دیوی ہو اور تم میری بھی دیوی ہو۔ صبح کا اجالا نکھر آیا تھا، اس نے نور کے چہرے کو بھی نکھار دیا تھا۔ اس کے گال انگاروں کی طرح دہک رہے تھے، اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں جیسے معلوم نہیں وہ کتنی کچھ شراب پی گئی ہو۔ اس میں شب بیداری کا اثر بھی تھا۔ خانو، اس نے زیر لب بڑی پیاسی آواز میں کہا، جانے کا نام نہ لینا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اٹھی اور یوں باہر نکل گئی جیسے وہ ہوا کا ایک جھونکا ایک طرف سے آ کر دوسری طرف چلا گیا ہو، لیکن ہوا کا یہ جھونکا بڑا ہی گرم اور صحرا کی ریت کی طرح تپ رہا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس پانی میں جا ڈبکی لگاؤں جہاں بے شمار مگرمچھ رہتے ہیں۔ میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا اور مگرمچھ مجھے کھا جائیں۔ میں باہر نکل گیا۔ ہوا سرد تھی، میرا ذہن کبھی تو خالی ہو جاتا اور کبھی بہت سی سوچیں ایک ہی بار ذہن کو بھر دیتی، پھر ساری سوچیں اس ایک سوال میں سمٹ آتی، نور کو میری ضرورت ہے۔ میں نہا دھو کر فارغ ہو چکا تھا۔ نور اپنے جھونپڑے میں گہری نیند سو چکی تھی۔ سورج نکل آیا تھا۔ مجھے ہلکی ہلکی سی گونج اور گرج سی سنائی دی جسے میں بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ ہوائی جہاز کی آواز تھی۔ یہ آواز قریب آتی گئی اور پھر مجھے ہوائی جہاز بھی نظر آ گیا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں ایک طرف تو اونچی پہاڑی تھی لیکن دوسری طرف کی پہاڑی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اس طرف سے مجھے دور تک آسمان نظر آتا تھا۔ ہوائی جہاز گھوما اور اس طرف آیا جدھر میں کھڑا تھا۔ میں ایک درخت کے نیچے ہو گیا۔ میرے اوپر آ کر ہوائی جہاز بائیں کو گھوما اور گھومتا ہی چلا گیا۔ وہ اتنی سی بلندی پر تھا کہ مجھے اس میں آگے اور پیچھے بیٹھے 2 آدمی صاف نظر آ رہے تھے۔ وہاں
جہاں سے ہوائی جہاز گوتے میں چلا گیا پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 1-2 منٹ بعد میں نے اسے بہت دور سے اوپر اٹھتے دیکھا۔ میں نے کان کھڑے کیے لیکن مجھے فائرنگ کی آواز نہ سنائی دی۔ میں سمجھ گیا کہ انگریز افسر جو دھمکی دے گیا تھا اب وہ دھمکی پوری کی جا رہی ہے۔ ہوائی جہاز پھر میری طرف آیا اور گھوم کر پھر گوتے میں چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب یہ فائرنگ کرے گا لیکن وہ دور سے اٹھا اور فائرنگ کی مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ ایسا ہی ایک اور ہوائی جہاز آ گیا، اسے بھی میں نے گوتے میں جاتے دیکھا۔ یہ جہاز جب اوپر اٹھا تو کچھ دیر بعد مجھے ہلکے سے 2 دھماکے سنائی دیے۔ 1-8 منٹ بعد مجھے دور سے سفید دھواں اوپر اٹھتا نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہوائی جہاز نے بم پھینکے ہیں اور یہ بم دھوئیں والے ہیں۔ کہانی آگے سنانے سے پہلے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کون سے ہوائی جہاز تھے۔ یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کے 2 پروں والے ہوائی جہاز تھے جن کی انتہائی رفتار 100 میل فی گھنٹہ سے کچھ ہی زیادہ ہوتی تھی۔ اگر سامنے کی ہوا تیز ہوتی تو ان کی رفتار خاصی کم ہو جاتی تھی۔ پولیس کی ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ ہوائی جہاز بڑے قریب لے جا کر بلکہ ان کے اندر بٹھا کر دکھائے گئے تھے۔ یہ بہت نازک ہوتے تھے۔ ان کا فریم یا ڈھانچہ ہلکی دھات کا ہوتا تھا جس پر کینوس کی قسم کا کپڑا چڑھا ہوتا تھا۔ اس پر آہستہ سے چاقو مارو تو کپڑا پھٹ جاتا تھا۔ اگلی سیٹ پر پائلٹ بیٹھتا تھا اور پچھلی سیٹ پر ایک آدمی ایک مشین گن ہاتھ میں لے کر بیٹھتا تھا۔ یہ بہت ہی نازک ہوائی جہاز تھے، پہلی جنگ عظیم میں استعمال ہوئے تھے، لیکن آج کل کے ہوائی جہازوں کے ساتھ وہ بچوں کے کھلونے لگتے تھے۔ اس ہوائی جہاز کے نیچے والے پار کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بم بھی لگائے جا سکتے تھے۔ ایک بم کا وزن 4-5 سیر سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ان میں ایسے بم بھی ہوتے تھے جو نیچے گر کر پھٹتے اور سفید دھواں دیتے تھے۔ میں نے جب جنگل سے دھواں اٹھتے دیکھا تو میں جان گیا کہ ان جنگلی قبائل کو ڈرانے کے لیے دھوئیں والے بم پھینکے گئے ہیں۔ انگریز افسر نے کہا تھا کہ وہ جنگل کو آگ لگا دیں گے۔ ان جنگلیوں کو ڈرانے کے لیے دھوئیں والے بم ہی کافی تھے۔ ہوائی جہاز چلے گئے۔ میں نے نور کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جو محافظ اوپر رہتے تھے وہ بھاگتے دوڑتے آئے۔ میں نے انہیں روک دیا کہ وہ اپنی دیوی کو نہ اٹھائیں۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہوائی جہاز جنگل کو جلا دیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے انہیں بتایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ جہاز یہاں کے ایک درخت کو بھی نہیں جلا سکتے۔ انہیں تو میں نے تسلی دے کر چلتا کیا، لیکن مجھے فکر پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے خلاف ہوائی جہاز استعمال ہوئے تو معلوم نہیں ان کا کتنا جانی نقصان ہو۔ میں سوچنے لگا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تنہا بیٹھا سوچتا رہا۔ ایک آدمی کو بلا کر کہا کہ میرے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ لوگ تاڑی کی قسم کی شراب خود ہی کشید کیا کرتے تھے۔ وہ آدمی میرے لیے یہ شراب لے آیا اور میں پینے لگا۔ بہت دیر گزر گئی تو بوڑھے تانبے کی پالکی آئی۔ جب وہ پالکی سے نکلا تو گھبراہٹ سے اس کی ایسی حالت ہو رہی تھی جیسے وہ اپنے پاؤں پر چل کر اتنا کٹھن فاصلہ طے کر کے آیا ہو۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اسے کہا کہ وہ دیوی کے پاس نہ جائے، میرے پاس بیٹھو مقدس تانبے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا جادو ان ہوائی جہازوں کو روک سکتا ہے؟ نہیں، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میرے جادو کی ایک حد ہے۔ یہ جادو رائفل سے نکلی ہوئی گولی اور ہوائی جہازوں کو نہیں روک سکتا۔ تم کچھ بتا سکتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔